والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو جھٹلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یعنی حدیث رسول کو جھٹلائے، یا سابقہ امتوں میں اسی طرح سے تورات اور موسیٰ کو، انجیل اور عیسیٰ کو، داؤد اور زبور کو اور ان کے اسوہ کو جو لوگ جھٹلائیں گے ان کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ ان کو کل کیا سزا ملنے والی ہے۔ اور کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ جھٹلانے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جھٹلانا ہے کافروں کا جو بالکل ایمان ہی نہیں لاتے، اور ایک جھٹلانا ہے مسلمانوں کا یعنی ایمان تو لاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، اس قرآن کی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تب دوسرے اور تیسرے اور بڑے اور بزرگ، ماں باپ، آبا اور اجداد، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے پسے پیچھے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جس کا جتنا بڑا گناہ ہوگا اس کی اتنی بڑی سزا۔ ایک کافر ہے ایمان ہی نہیں لاتا، اس کی سزا سخت ہے۔ ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو کہتی ہیں کمثل الاترجتی، اس کی مثال سنترے کی سی ہے، ریحھا طیب و طعمھا حلو، اس میں خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے، سنترے میں خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے۔ ومثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اور اس مسلمان مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، کمثل التمرۃ، کھجور کی مثال ہے، طعمھا حلو لا ریح لہا، اس کا ذائقہ تو ہے لیکن خوشبو، کتنی پیاری مثال دی ہے۔ لہذا مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ذائقہ بھی لے اور خوشبو بھی لے، کیا کرے؟ قرآن کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو انجام بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں کی سخت سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جہنم میں گھسیٹا جائے گا، جلیں گے، پانی دکھے گا، سوچے پانی میں پہنچایا جائے، وہاں سے نکال کر کے پانی میں ڈالا جائے گا تو پانی بھی کیسا؟ وہ بھی کھولتا ہوا گرم۔ اللہ ہر ایک انسان کو اس جہنم سے بچائے اور خصوصاً ہر مسلمان کو بچائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم قیل لہم، پھر لوگوں سے کہا جائے گا، ان گناہگاروں سے کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم دنیا میں میرا شریک کرتے تھے؟ بلاؤ نا ان کو، کہاں ہیں؟ یعنی ایک جملہ ایسا کہ جیسے ایک انسان کہیں پھنسا ہوا ہو نا اور اس کو ناز ہو کہ فلاں صاحب مجھے بچا لیں گے، تو اس وقت کہا جائے کہاں ہے وہ تیرا بچانے والا، بلا اس کو۔ سخت غضبناک کہا ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے، جن کو سمجھتے تھے کہ یہ بچا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کے مچل کر کے نکل جائیں گے جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، فلاں پاک سے یہ دیکھا بھی نہ جائے گا۔ یوں ہی قوالیاں پڑھتے ہیں لوگ کہ فلاں صاحب کو تو برداشت ہی نہیں ہوگی میں جہنم میں جاؤں۔ اللہ پوچھے گا نا کہاں ہیں وہ فلاں صاحب تمہارے، وہ بزرگ، وہ بڑے، وہ جن کو تم سجدے کرتے تھے، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ فرعونیوں سے پوچھا جائے گا نا اللہ نے فرعون کو کہاں ہیں؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بلاؤ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم کچھ سمجھتے تھے نا دنیا میں اور میرا شریک کرتے تھے، لاؤ ان کو بلاؤ۔ معلوم ہے جواب کیا دیں گے؟ بلائیں گے نہیں، جواب کیا دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا،
وہ آج ہم سے بہک گئے، دور ہو گئے، آئے ہی نہیں۔ قالوا ضلوا عنا، ہم سے بہک گئے، ہم سے دور ہو گئے، آ ہی نہیں رہے، دکھائی نہیں دے رہے۔ اور ایک مکالمہ اسی صورت میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب اللہ دونوں سے پوچھے گا، دونوں کا جب جہنم میں جھگڑا ہوگا، بڑے اور چھوٹوں کا، تو یہاں کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، دور ہو گئے۔ پھر ایک اور بات کہیں گے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ جھوٹ بولیں گے، کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ اور قرآن کے اندر بھی ہے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے 3 صفحے میں قسم کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے۔ اور اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 23 اٹھا کے دیکھیے، 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 23، قسم کھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا، وہاں سر کی قسم نہیں کھائیں گے، ماں کی نہیں کھائیں گے، روزے کی نہیں کھائیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا، اللہ کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، سب بھول گئے۔ 70-80 سالہ زندگی شرک میں گزاری اور وہاں بڑے موحد بنیں گے، قسم کھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے شرک کو دیکھا نہیں ہے، تمہارے شرک کو سمجھا نہیں ہے، تمہارے شرک کو سنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، بندہ کہاں چھپ کر کے عمل کرے، کہاں چھپ کر کے گناہ کرے، رب سے کہیں نہیں چھپ سکتا، رب سے کہیں نہیں چھپ سکتا۔ تو قسم کھائیں گے، کہیں گے لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ پہلے گناہ کرتا ہے نا، شرک کرتا ہے نا، اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، ہلکے میں لیتا ہے، لیتے لیتے کیا ہو جاتا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، اب جو ہے نا دل پہ زنگ چڑھ گیا، اب اچھائیاں اچھی نہیں لگیں گی اس کو توحید اچھی نہیں لگے گی، اتباع رسول اچھی نہیں لگے گی، اب اس کو کیا ہے؟ بدعت اچھی لگے گی، توحید نہیں شرک اچھی لگے گی۔ تو یوں ہی کرتے کرتے دور ہوتے ہوتے کہاں چلا گیا؟ کافر ہو جاتا بندہ۔ تو کیا فرمایا کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کافروں کو گمراہ و ذلیل کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، ان کو جو سزا دی جائے گی نا، اب شریک جو تھے وہ بھی بلائے، وہ بھی نہیں آئے، تو اب سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ پوچھے، کہے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، پتہ ہے یہ سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ جو تم دنیا میں تفرحون، خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، بڑے اتراتے تھے، بڑا تکبر اور بڑا ناز تھا تمہیں، بہت خوش تھے، اور تھے بھی کیسے؟ بغیر الحق، بغیر حق کے تم خوش ہوتے تھے، حق تو تھا نہیں تمہارے پاس، باطل تھا، اور باطل پر پھولے نہیں سماتے تھے، اور دوسروں کو طعنے زنی کرتے تھے، تم تو مٹھی بھر ہو، تم تو فلاں ہو، تمہیں بڑا ناز تھا۔ تفرحون، بہت خوش ہوتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ ایک آدمی حق پر خوش ہونا تو مزہ بھی ہے، ایک اس کے پاس حق ہے ہی نہیں، ہے ہی باطل، کیا خوش ہو وہ؟ فرمایا بغیر الحق، بغیر حق کے تم پھولے نہیں سماتے تھے نا، وبما کنتم تمرحون، اور جو تم اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، بہت کچھ تھا، آج کیا ہے؟ آج تمہیں کوئی بچانے والا جس کو میرا شریک کرتے تھے وہ بھی نہیں آئے۔ بچائے گا انسان کو تو وہاں کیا بچائے گا؟ توحید بچائے گی، اعمال بچائیں گے، اور اعمال بھی اعمال صالحہ بچائیں گے۔ ویسے تو عمل بہت سارے، لیکن اللہ قبول وہی کرے گا جو صالح عمل ہوگا۔ تو بچانے والی چیزیں اگر نہ ہوئیں تو پھر یہی ہوگا، جہنم کے دروغہ فرشتے کیا کہیں گے؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کہاں؟ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، رہو ہمیشہ ہمیشہ اس میں، اے کافر و ملحد اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ کچھ کیسے ہوں گے؟ ہوں گے ایمان والے، جائیں گے جہنم میں، سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنی توحید کی وجہ سے جنت میں آئیں گے۔ اور جو کافر ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں،
فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تکبر بہت بڑی چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہے۔ بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، انا پن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شیطان ہے کہ جب انسان کسی جمیلے میں پھنستا ہے نا تو سوچتا ہے یار میں یہاں سے نکلوں کیسے، نکلنے کی سوچے گا، شیطان آگے وار کرے گا، اچھا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے، یہ روڑا بنتا ہے۔ بے شمار لوگ شیطان کی ان باتوں کو مان کر کے نا سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر عمل کریں گے تو دائیں بائیں جو ہیں وہ کیا کہیں گے، اس لیے سب سے اچھی بات کیا کرو، جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ لیکن جس کو نبی سے سچی محبت ہوتی ہے نا، وہ دنیا والے کچھ بھی کر لیں، وہ لاکھوں میں بھی ہوگا نا تو وہ اس پر عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے۔ اور جس کو سچی محبت نہیں ہوگی نا، وہ لوگوں کے حالات و اطوار دیکھ کر کے دھوکہ کر لے گا، کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے، کہیں زبان سے کچھ کہے گا کہیں کچھ کہے گا، مجمع میں کچھ ہے اور تنہائی میں کچھ ہے، ممبر پہ کچھ ہے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اگل بگل دیکھ کر کے ہاں ایسا ہے، اور وہاں ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے۔ جی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجمع میں بھی کہی جائے، عمل بھی کیا جائے، اور انفرادی طور پہ بھی اس کا وہی جواب دیا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا تم بہت تکبر کرتے تھے نا، تمہارے تکبر کا آج یہ انجام ہے۔ انسان کو دنیا میں تکبر، کس بات کا تکبر؟ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے۔ انسان کو اپنے نفسوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، مجھے میرا رب نے کیسے پیدا کیا۔ ابھی پرسوں کے درس میں آپ نے سنا، تو بڑائی کس بات کی، تکبر کس بات کا؟ وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تنے تنہا جیسے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا، ایسے تنے تنہا بلاؤں گا، تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے تمہیں بچانے والے، بچانے والا انسان کا اپنا ہی عمل ہوگا۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، میرے نبی آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ صبر کیجیے۔ اچھا یہاں صبر کی بات آئی تو صبر کے تعلق سے آپ نے پیچھے بھی سنا، لیکن آج ایک بات اور سنیے اور ہمیشہ یاد رکھنے لائق۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم۔ صبر کی 3 قسمیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں۔ پہلا ہے صبر علی طاعت اللہ، صبر علی معصیت اللہ، صبر علی اقدار اللہ۔ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کے واجب پر صبر کرنا، اللہ کے واجبات کو ادا کرنے میں صبر کرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھنی ہے۔ جی صبر کرنا ہے، آپ کو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کی واجبات کو ادا کرنا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ اوہ وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں۔ یہ ہے صبر، بہت بڑی کوالٹی ہے، کرنا چاہیے۔ دوسرا صبر علی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے نفس کو روک لینا، یہ صبر کرنا، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، اس پہ صبر کرنا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی روک ہی نہیں پاتا، آئی مینڈر میں شیئر مارکیٹنگ، اچھے اچھوں کا تقویٰ چلا گیا، اچھے اچھوں کا ایمان چلا گیا، روک سکے اپنے آپ کو؟ نہیں روک سکے۔ کیوں نہیں روک سکے؟ یہاں صبر کرنا تھا، یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا تھا۔ کوئی بھی چیز ہو گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ دوسرا صبر ہے۔ تیسرا صبر ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جسمانی تکلیف آئے، کسی کی موت ہو جائے تو رب سے ناراض نہ ہو، آنسو بہائے لیکن دل میں رب کے لیے ناراضگی نہ ہو، یہ صبر ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہمیں صحیح صبر کرنے کی، قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔